جی ناظرین السلام علیکم. دو خبروں پہ آپ سے بات کرنی ہے. ایک تو وہ جو نعرہ لگ رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور حکومت کا سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے. پنجاب میں اور فیڈرل میں تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے گی اور مسلم لیگ نون کی حکومت آ جائے گی. تو یہ بہت زیادہ ڈبیٹ چل رہی ہے. ایک دن یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کل پرسوں آ جائیں گے, دوسرے دن انصار عباس صاحب کی سٹوری آ جاتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ لندن میں باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب نہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں نہ واپس آ رہے ہیں. ایک تو اس سٹوری پہ بات کرنی ہے. دوسری بات ہم نے کرنی ہے خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے وہاں پر سنا گیا ہے اور اس کے بارے میں خبر بھی آئی ہے کہ گورنر نے اور وفاقی صوبائی وزیر تعلیم نے جو پشاور سے میئر کا کینڈیڈیٹ تھا رضوان بنگش, اس کو ٹکٹ دینے کے لیے 7 کروڑ روپیہ پکڑ لیا. تو یہ چونکہ ایمانداروں کی پارٹی ہے اور سارے اس میں ایماندار ہیں تو یہ خبر بڑی حد تک مصدقہ لگتی ہے. پہلے میرے خیال میں اس خبر پہ بات کر لیتے ہیں. یہ جناب ارباب شیر علی ہے اور تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے رکن کے پی کے سے. ان کے بھائی ہیں ارباب محمد علی, شاید ان کا نام ہے. انہوں نے ایک ویڈیو میں یہ کہا کہ یہ تو انہوں نے 7 کروڑ روپے پکڑے ہیں. رضوان بنگش صاحب جو کہ میئر کے امیدوار تھے, انہوں نے کہا نہیں جی میں تو 11 سال سے تحریک انصاف کا کارکن تھا, میں نے کوئی پیسے نہیں دیے. اور بات اب یہ کھلتی جا رہی ہے کہ 5 کروڑ روپیہ گورنر صاحب نے پکڑا, 2 کروڑ روپیہ جو ہے صوبائی وزیر تعلیم نے پکڑا اور انہوں نے تحریک انصاف کے ٹکٹ اس طرح بیچے. یہ وہ حال ہے جو ہر لیول پر تحریک انصاف میں موجود ہے, چاہے وہ چینی کا سکینڈل ہو, چاہے ٹکٹوں کی فروخت ہو, چاہے سینٹ کی نشستیں ہوں, ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. لیکن ہمیں اور بہت سارے لوگ یہ کہنے پر بیچارے مجبور ہیں یا ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ نہ وزیر اعظم کرپٹ ہے نہ تحریک انصاف کرپٹ ہے اور ایسی جماعت ریاست مدینہ والا نظام لا رہی ہے. یہ اس طرح کی مذہبی توجیحات استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے بنا رہے ہیں. یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. تو یہ ان کو پتا تھا کہ مثلا یہاں پہ ان کو شکست ہونی ہے ہر جگہ سے, تو ٹکٹوں کی فروخت تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا, یہ تو آگے بھی بیچیں گے. اور عمران خان نے جو تنظیمیں تحلیل کی ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو غصہ ہو کہ بھئی یہ 7 کروڑ روپیہ لے لیا گیا ہے. ان کو یقیناً یہ غصہ ہوگا کہ یہاں پہ پیسے بٹ رہے ہیں, میرا حصہ کدھر ہے. وہ تو شوکت خانم میں سے بھی اپنا حصہ رکھ لیتے ہیں, وہ علیمہ خان کی جو سلائی مشینیں ہیں وہ کہاں سے بنی ہیں. تو وہ سارا سلسلہ انہوں نے اس کی بنا پر تنظیموں کو تحلیل کر دیا. اور اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے تو لوگوں کی زندگی بہت آسان ہو جاتی, اس ملک پہ بہت بڑا احسان ہوتا ان کا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے یقیناً اپنے حصے کی ڈیمانڈ کی ہوگی اور اس حوالے سے چونکہ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے آگے کیا کیا چیز بیچنی پڑے اور کس کس میں حصہ ملے, کمیشن ملے. یہ تو اسی طرح کا کمیشن مافیا ہمارے سروں پر بیٹھا ہوا ہے نا, یہ اسی طرح چلتے ہیں. تو انہوں نے اسی طرح کام کرنا ہے. لیکن بڑی خبر ہے یار, دیکھیں تحریک انصاف بری پوزیشن میں ہے آج کل, اسے اپنے سپورٹرز کی ضرورت ہوگی اور جناب وہاں پر ٹکٹیں فروخت ہو رہی ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ پارٹی میں جو ڈسیزن ہو رہے ہیں وہ کسی اور اینگل سے ہو رہے ہیں. ان کا انصاف سے, جمہوریت سے, تحریک انصاف کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا. یہ اسی طرح کے لوگوں کی جماعت ہے اور اسی طرح کے لوگ اس پہ براجمان رہیں گے. اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر کیا ہے جی کہ کل پرسوں نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کے آخر میں کہا خواجہ سعد رفیق کے والد کی برسی کے موقع پہ کہ میں بہت جلد آپ سے آ کر ملوں گا. ایاز صادق صاحب نے بھی کہا کہ بھائی بہت جلدی میں 20 جنوری کو جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے میاں صاحب کو ساتھ لے کے. سارے ملک میں کوحرام مچ گیا. عمران خان نے جو ترجمانوں کی کانفرنس کی یا میٹنگ کی اس میں بھی ان کے چھکے چھوٹے ہوئے تھے, آسان خطا تھے اور وہ کہہ رہے تھے نواز شریف کیسے آ سکتا ہے. نواز شریف کو تو ہم نے کہا ہوا ہے کہ وہ تو کرپٹ ہے, چور ہے, تو نواز شریف کیسے واپس آ سکتا ہے. اس لیے کہ انہیں پتا تھا اگر نواز شریف واپس آ گیا
تو پھر ان کے ساتھ ہوگا. لیکن کچھ حکومتی ترجمان گزشتہ کچھ دنوں سے خاموش ہو گئے ہیں، جس میں سے ایک شیخ رشید صاحب ہیں. وہ مثلا ان کا یہ بیان بڑا زومانی ہے کہ میں بیمار ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی. شیخ رشید صاحب جتنے اثاثے بنا چکے ہیں انہیں دوائیوں کی قیمت کا پھر بھی اندازہ نہیں ہوگا. لیکن اس موقع پہ آپ کا وزیر داخلہ اور وہ جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے اور اس پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے، وہ اچانک مہنگائی کا شور لے کر بیٹھ گیا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر انصار عباسی صاحب کی سٹوری بھی آ گئی. انصار عباسی صاحب کی سٹوری آ گئی. انہوں نے کہا نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، نہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا لندن میں ہمارے قریبی ذرائع نے بتایا. دوسری جانب دیکھ لیجئے تحریک انصاف کے اندر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. نور عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں تحریک انصاف کی کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا. گورنر سرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف نے $6 ارب میں پاکستان گروی رکھ دیا ہے IMF کے. یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے اس پہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. میرے خیال میں بیک چینل سے کچھ نہ کچھ بات چیت ضرور ہو رہی ہوگی، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سے نواز شریف کو ٹریپ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. ہوتے ہیں یا نہیں یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو. وہ ٹریپ ہوتے ہیں یا نہیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اصل میں دیکھیے اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی ہے، مان لینا چاہیے. بہت زیادہ بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے انہیں، مانتے نہیں ہیں. اوپر سے وہی اکڑ فون قائم ہے کہ جو باتیں اب ہو رہی ہیں یہ دن بدن بڑھیں گی، یہ کم تو نہیں ہوں گی. ایک سٹیج آئے گی لوگ کہیں گے کہ چند جرنیلوں کے اثاثے واپس لائیں، چند جرنیلوں کی کرپشن کے ثبوت ہمارے پاس ہیں، ان کے اثاثے واپس لائیں اور پاکستان کا قرضہ ادا کریں. چند پروجیکٹس بند کریں ان کے اور پاکستان کا قرضہ ادا کریں. وہ وقت دور نہیں ہے، لوگ گلی گلی یہ بات کہتے پھر رہے ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ کا پلان بڑا واضح تھا. وہ عمران خان کو اور نواز شریف کو لڑائیں گے. 3-4 سال عمران خان حکومت کرے گا، 2-3 سال پھر کوئی اور پارٹی آ کے کرے گی، پھر 2-3 سال عمران خان پھر آ جائے گا، اور یہ وہ 88 سے 97 والی سیاست ہوگی جس میں سارا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سارے مواقع درمیان میں ایسے آئے ہیں جب نواز شریف کے پاس موقع تھا کہ وہ فیڈرل میں بھی اپنی حکومت بنا لیتے، پنجاب میں بھی حکومت بنا لیتے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ انہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دوسری طرف میرے خیال میں آصف زرداری اور نواز شریف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلغلہ سا مچ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے جی کہ یہ حکومت گئی، نہیں بلاول بھٹو وزیر اعظم بن رہے ہیں، نہیں شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں، نہیں خورشید شاہ فارمولہ آ رہا ہے، اور نہیں مریم نواز وزیر اعظم بن رہی ہیں. اس طرح کی خبریں تھوڑے عرصے کے بعد نکلتی ہیں، بڑی ہائپ کریٹ ہوتی ہے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. انہیں بتاتی ہیں کہ ہاں جی ہم آپ کی بات مان رہے ہیں، ہم ان ہاؤس چینج کی بات کر رہے ہیں، لیکن دونوں اس میں دلچسپی نہیں لیتے. تھوڑے دنوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ جو لانتے ملامتیں عمران خان کو پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بڑا ان کے لیے مشکل مرحلہ ہے. اب دن بدن جیسے جیسے اس حکومت کا ایک ایک دن آگے گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ وہ جو ہائیبرڈ نظام کا پلان تھا کہ عمران خان فرنٹ پہ ہوگا، پیچھے ہم حکومت کریں گے، وہ تو ایکسپوز ہو گیا. وہ نواز شریف نے ایکسپوز کر دیا ہے. اب سب کو پتا ہے کہ عمران خان کے پیچھے کون ہے، عمران خان کو لانے والی قوتیں کون ہیں، دھاندلی کرنے والی قوتیں کون ہیں. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے. مجھے یوں لگتا ہے یہ بھی اس طرح کا غلغلہ ہے جس طرح کا پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں اور خورشید شاہ فارمولہ ہو گیا. یہ اس طرح کی سچویشن ہے اور نواز شریف ابھی واپس نہیں آئیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حکومت اب اسٹیبلشمنٹ کو 5 سال اس کے پورے کروانا پڑیں گے،
اور اگر نہیں کروائیں گے تو واحد حل یہ ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں۔ عاصف زرداری اور نواز شریف کسی صورت عمران خان کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے۔ اس وقت جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے، یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جو ان کا اپنا پلان تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ اب مزے سے کھیل رہے ہیں اپوزیشن والے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، اور اس کو ختم کرنے کا، اگر اس سے پہلے ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ طریقہ ان ہاؤس چینج نہیں ہونا چاہیے۔ ان ہاؤس چینج اگر ہے تو تحریک انصاف کا ہی وزیر اعظم آنا چاہیے، اور اگر ان ہاؤس چینج نہیں ہے تو پھر عام انتخابات ہونی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ بڑی کوشش کر رہی ہے، اور یہ کچھ ذرائع نے تصدیق بھی کی ہے کہ کسی طرح یہ پارٹیاں ان ہاؤس چینج پر راضی ہو جائیں۔ زرداری صاحب بھی اسلام آباد آئے ہیں، لیکن کچھ نہیں بنے گا۔ یہ کھیل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور یہ کھیل تھوڑے عرصے تک جاری رہا تو یقین مانیے اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ختم ہو جائے گا۔